بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد حسین رضوی صاحب، جو ابھی تک سیلاب زدگان متاثرین بھائیوں کے علاقوں میں موجود ہیں، جہاں پہ وہ اپنی تمام تر جو کارروائیاں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہیں ان کا باقاعدہ خود جا کے ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک چیز کو جانچ رہے ہیں، اور جو عوام نے پیسہ، عوام نے جو اپنی امانت تحریک لبیک پاکستان کے حوالے کی ہے اس کی مکمل طور پر دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ بات ہم کریں گے جب آپ خیبر پختونخوا میں پہنچے تو وہاں پہ پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ اس میں پہلے نمبر پہ تو انہوں نے جا کے ان تمام علاقوں کا دورہ کیا جہاں پہ لوگوں کو بہت سارا نقصان ہو چکا ہے۔ نقصان کی ڈیٹیل تو ہم بتا چکے ہیں آپ کو، اور اس کے علاوہ آپ نے میڈیکل کیمپس کا دورہ کیا، لوگوں کے گھر بار دیکھے، ان لوگوں کا حساب لگایا کہ کس طرح ان کو صحیح کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کارکنان جو وہاں پہ لوگوں کی دن رات مدد کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کی، ڈاکٹرز کے پاس گئے، ڈاکٹرز کی ٹیم سے ملاقاتیں کی، وہاں پہ میڈیکل کیمپس کے تمام معاملات کو چیک کیا، جو وہاں پہ ادویات تھی ان کو دیکھا، ادویات کی باقاعدہ ڈیٹس آپ نے خود چیک کی، اور اس کے علاوہ جو آگے آنے والی بیماریاں ہیں جو ابھی اس وبا کے بعد آئیں گی ان کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھا، ان سے ان ادویات کا پوچھا، اور ان کو وہ ادویات پہنچانے کا عزم کیا۔ ابھی ہم بات کریں گے جب سوات میں پریس کانفرنس ہوئی تو سب سے پہلے تو آپ ایک بڑے آدمی کی بڑی باتیں دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ میرے کارکنان اور جو ہمارے امیر ہیں جو تمام علاقوں کے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، اور میں جب جس علاقے میں جا رہا ہوں اور مجھ سے وہاں پہلے یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ جناب ایک اعلیٰ اور بڑے لیڈر کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ ان لوگوں کے مکانات کا کیا حساب لگائیں گے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے انجینئرز کے حساب سے ایک خاندان جو ایک گھر ہوتا ہے ایک فیملی کے لیے 2.5 لاکھ کا حساب لگایا گیا ہے، ہم ایک رہنے کے لیے جگہ بنائیں گے ایک گھر کے 2.5 لاکھ کا۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں فصلوں کے لیے بیج اور ٹریکٹرز کے لیے ڈیزل اور تمام وہ ضروری اشیاء جو ایک کاشتکاری کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ہم مہیا کریں گے۔ اور ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کتنی امداد پہنچ چکی ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ریسکیو اور لوگوں کو راشن دینے میں مصروف ہیں، ابھی ہم نے اس کا حساب نہیں لگایا، لیکن یہ قوم کو ہم بتائیں گے۔ اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کیمپس کا دورہ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر۔ اور پیکج کا اعلان، پیکج کا تو آپ نے یہی کہا کہ عوام ہمیں اپنا پیسہ، اپنی امانت دے رہی ہے، اور وہ ہم لوگوں تک اسی طرح پہنچا رہے ہیں جس طرح ایک امانت کو امانت دار بندہ دوسرے بندے تک پہنچاتا ہے۔ ریسکیو کتنے لوگوں کو کیا، تو آپ نے کہا لاکھوں لوگوں کو عنقریب، جو ابھی ڈیرہ اسماعیل حال میں پریس کانفرنس ہوئی میں اس میں آپ نے بتایا کہ لاکھوں لوگوں کو ہم نے تقریباً ریسکیو کیا ہے۔ اور لوگوں کو اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ لوگوں کو راشن بہت زیادہ دیا گیا، پکا پکایا کھانا پہنچایا گیا، راشن کی بہت زیادہ کھیپیں آ رہی پنجاب سے، کراچی سے، اور بہت سارے جو علاقے جو صحیح علاقے ہیں جہاں پہ سیلاب نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیموں کا شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم نے ہر جگہ پہ ڈاکٹرز پہنچائے ہیں۔ والنٹیئرز کی تعداد کا بھی انہوں نے کہا جی ہم نے حساب نہیں لگایا کہ کتنے بندے کام کر رہے ہیں۔ اور کچھ حکومتی سوالات کے جوابات میں آپ نے کہا کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی ہے، پنجاب کی حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ جناب عمران خان کے جلسوں میں مصروف ہیں اور عوام جو ہے وہ مر رہی ہے، اور ان لوگوں کو اپنی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا کہ حکومت، یہ جو لوگ ہیں یہ باہر سے امپورٹڈ ہیں، کوئی یہ نہیں کہیں کہ یہ جو حکومت ابھی پاکستان میں وفاق میں حکومت کر رہی ہے یہ امپورٹڈ ہے۔ آپ نے کہا یہ سب لوگ امپورٹڈ ہیں، کیونکہ یہ باہر سے آتے ہیں اور باہر ہی جاتے ہیں، وہاں کی ان کا کھانا ہوتا ہے، بس یہ یہاں پہ کچھ دیر آتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر واپس وہاں پہ اپنی رہائش گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور جلسے اور سیاست کے بارے میں سوال کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جلسے اور سیاست کا کام نہیں ہے، نہ ہی یہ ٹائم ہے، ابھی عوام کی خدمت کا ٹائم ہے، اور ہم اسلام کے مطابق بھرپور اپنی عوام کی خدمت کریں گے۔ مدینہ کی ریاست پر آپ نے ایک سوال کیا، سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مدینہ کی ریاست میں ایک بندہ بھی نہیں بھوکا سوتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے کندھوں پر اناج اٹھا کے لوگوں کے گھر میں دیتے تھے،
اور یہاں پہ لوگ اپنے محلوں میں سوئے ہیں اور اپنے سیاسی کیریئر کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی آپ نے یہ بھی کہا کہ قوم کا جو رہنما ہوتا ہے وہ قوم کے دکھ میں برابر ہوتا ہے، اور ریاست جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، ریاست ماں کا کردار ادا نہیں کر رہی، اور ہماری جو خدمت ہے، ہماری جو سیاست ہے وہ اسلام کے تابع ہے۔ جس طرح علامہ اقبال کا آپ نے شعر پڑھا کہ سروری در دین ماں خدمت گرست، عدل فروقی و فقر حیدری است، اور اس کے بعد انہوں نے اور بہت سارے معاملات میں بات کی، اور ایک سوال جو ان سے کیا گیا پاک فوج کے حوالے سے، تو انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ عمران خان کا یہاں پاکستان کا کوئی ادارہ عمران خان کا نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کا، پاکستانی لوگوں کا ادارے ہیں، اور ان اداروں کے بارے میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں، اس بات پر انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جناب آپ نے سب سے بڑی بات جو ہے، آپ نے ہر ایک صحافی کے ہر ایک سوال کا بڑے تحمل مزاجی سے جواب دیا، اور میں نے جہاں تک دیکھا کہ ایک بندے نے بھی ایک سوال کو دوسری بار نہیں پوچھا، کیونکہ اس کو پہلے سوال میں ہی اپنا جواب مل چکا تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو بڑی عزت بخشی، ان لوگوں کو جناب بڑے محققانہ جواب دیے، ہر ایک کا سوال سنا، ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق بھرپور جواب دیا۔ اور آپ دوسرا حساب لگا لیں حکومت کا، ایک طرف راجن پور میں ہزاروں ٹن گندم پانی میں تباہ ہو چکی ہے، اور دوسری طرف یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اگر یہی گندم ان لوگوں تک پہنچائی جاتی تو بہت سارے لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتی، لیکن کیا ہے کہ ریاست خدمت نہیں کرنا چاہتی، ریاست صرف اپنے جو ہے نا وہ کیا جو لوگ ہم پہ اوپر مسلط ہیں، یہ بس اپنی باری باری کھیل رہے ہیں، اس کے آگے ان کے لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اور آگے انہوں نے کیا اعلان کیا امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم بلوچستان میں بولان کی پہاڑیوں میں جل منگسی اندر سارا بلوچستان کا علاقہ ڈیرہ بگٹی ہان تک جانا ہے، وہاں پہ لوگوں کی داد رسی کرنی ہے۔ آپ لوگوں سے سوال یہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جتنا ہو سکے اپنے علاقے کے تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو جا کے اپنی امداد دیں، تاکہ ہمارے ان بھائیوں کا اس مشکل وقت میں داد رسی کی جائے، ان کا سہارا بنا جائے۔ اور آپ لوگوں سے اپیل یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کل پاکستان میں دوبارہ ایسا کوئی معاملہ بنے، تو آپ لوگوں کو ان لوگوں تک وہ مشکلات پہنچنے سے پہلے ہی اس کا حل کیا جائے، تو آپ تحریک لبیک پاکستان کو مکمل سپورٹ کریں، آپ ان کو ووٹ دیں، آپ ان کو پوری سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ۔